الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج ایک ایسی عظیم سنت کی طرف توجہ دلانی ہے جس کی اہمیت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ غفلت کا شکار ہے۔ ایک بھولی بسری سنت آج آپ کو یاد دلانی ہے، ایک ایسی سنت جس کی فضیلت کو سننے کے بعد آدمی کو افسوس ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے اپنی کوتاہی پر کہ تھوڑے سے کام سے، تھوڑی سی مشقت سے اتنا زیادہ ثواب مجھے حاصل ہو سکتا تھا اور میں نے حاصل نہیں کیا۔ آدمی کو افسوس ہونا چاہیے، اس آدمی کو جو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے، اس آدمی کو جو اس جہان میں مالدار بننا چاہتا ہے، جو اپنی نیکی کی تجوری کو بھرنا چاہتا ہے، جو اس دنیا میں ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو غنیمت سمجھ کر وصول کرنا اور آخرت کی کرنسی اور بہت زیادہ نیکی اور ثواب جمع کرنا چاہتا ہے، اس آدمی کو یہ فضیلت سننے کے بعد اپنی کوتاہی پر افسوس ہونا چاہیے۔ کون سا ہے وہ عمل اور کیا اس کی فضیلت ہے؟ وہ عمل ہے مسواک کا، مسواک کی سنت۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حدیث نقل کی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس کو آسان انداز میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی بغیر مسواک کے 70 دن تک فجر کی نماز پڑھتا رہے، اس کو جو ثواب ملے گا، مسواک کر کے نماز پڑھنے والے کو ایک ہی نماز میں اتنا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ بتلائیے کتنی نیکیاں، کتنا بڑا ثواب اور نیکی کا کتنا سارا ذخیرہ تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے اب تک ہم لوگ ضائع کرتے آ رہے ہیں۔ اور 70 درجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کو سمجھنا چاہیے کہ عربی زبان میں 70 کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس 70 درجہ ثواب ہے، 75 یا 80 نہیں، بلکہ عربی محاورے میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ثواب۔ جیسے ہم اردو زبان میں بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں، جیسے علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو 100 بار کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 95 بار نہیں کیا اور 105 بار نہیں، 100 ہی بار کیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی بار اور بہت بار تو ہمارا امتحان کر چکا ہے۔ تو ایسے ہی 70 درجہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور کیوں فضیلت نہ ہو مسواک کرنے کی کہ بندہ جب یہ سوچے، یہ خیال کرے کہ مجھے ابھی نماز کے لیے جانا ہے، اپنے رب سے بات کرنی ہے، اپنے پروردگار سے مناجات کرنی ہے، اور وہاں نمازیوں کا مجمع ہے، فرشتوں کا مجمع ہے، میرے عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آدمی یہ بھی سوچے کہ رب تعالیٰ سے مجھے سرگوشی نماز میں کرنی ہے، رب تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہے، رب کا پاکیزہ نام لینا ہے، اس اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی اور کبریائی کا تقاضا تو یہ تھا کہ مشک و گلاب سے منہ کو دھویا جاتا، لیکن اللہ نے اپنے بندوں پر مہربانی کی اور مسواک کی ترغیب اور مسواک کو صرف چاہا ہے۔ آدمی عظمت کے اس احساس کے ساتھ اور ادب کے اس جذبے کے ساتھ مسواک کرے تو پھر اس کو 70 درجہ کیا 400 گنا بھی ثواب حاصل ہو تو بالکل بجا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن آج مسواک کی عظیم سنت چھوڑ دی گئی، امت نے اپنے پیغمبر کے اس طریقے کو بھلا دیا۔ میرے بزرگوں، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسواک تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے، عطر لگانا، شرم و حیا کرنا، نکاح کرنا، اور چوتھی چیز بتائی مسواک کرنا۔ ایک روایت میں فرمایا 5 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے، اس میں بھی مسواک کو ذکر کیا۔ ایک روایت میں فرمایا 3 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے، اس میں بھی آپ نے مسواک کا ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دانتوں کو لکڑی کے ذریعے صاف کرنا یہ وہ طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کا اور اچھے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ان کے معمول کا حصہ رہا ہے۔ اور تیسری فضیلت حدیث شریف میں مسواک کی بیان ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 10 کام فطرت کی چیزوں میں سے ہے، آدمی کی طبیعت اور آدمی کے نیچر میں داخل ہے۔ ان 10 کاموں میں مونچھوں کو کترنا، داڑھی کو بڑھانا، اور کلی کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا، اور ناخن کاٹنا، اور پانی سے استنجا کرنا، وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، اور ان 10 چیزوں میں ایک چیز مسواک کرنا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ مسواک کرنا فطرت میں سے ہے۔ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مذہب، ہر دین اور ہر جماعت کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ خاص پہچان ہوتی ہے جس کے ذریعے ان کے عقیدوں کا پتہ چلتا ہے۔ عقیدے تو دل میں ہوتے ہیں، وہ تو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، لیکن کچھ شعائر ہوتے ہیں، کچھ علامات اور نشانیاں ہوتی ہے جس کے ذریعے ان کی فرما برداری کا پتہ چلتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسواک یہ دین اسلام کے ماننے والوں کی پہچان اور ان کا شعیرہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ذریعے آزمایا۔ کلمات سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہاں کلمات سے مراد فطرت کی 10 چیزیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں سے آزمایا گیا ان میں ایک چیز مسواک بھی تھی۔ تو اس طرح مسواک کی فضیلت قرآن کریم سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک یہ منہ کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے
اور رب تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مسواک میں جہاں روحانی فائدہ ہے وہیں جسمانی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ ہے اللہ کی رضامندی، تو دنیاوی فائدہ منہ کی صفائی بھی ہے۔ تو سائنسدانوں نے مسواک کے بے شمار فضائل بیان کیے، دنیاوی اعتبار سے مسواک کے اتنے فائدے ہیں جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ مسواک کے ذریعے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، بلغم دور ہوتا ہے، دانت صاف ہوتے ہیں، سفید اور چمکدار ہوتے ہیں، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، زبان فصیح اور صاف ہوتی ہے، عقل تیز ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، قوت مردانہ میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے اور حکیموں نے 70 سے زیادہ مسواک کے فوائد ذکر کیے ہیں۔ یہ سارے فائدے ٹوتھ برش میں حاصل ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ریسرچ سے اور تحقیق سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ دانتوں اور مسوڑوں کے لیے جتنے فائدے مسواک میں ہیں اتنے کسی چیز میں نہیں۔ الٹا برش میں تو نقصان ہے، برش یہ دانتوں کے لیے مسوڑوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ اس کے بال بہت سی مرتبہ سخت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مسوڑے زخمی ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، پھر اس میں انفیکشن ہوتا ہے اور غذا اس میں داخل ہو جاتی ہے، ذرات اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جو ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے اس میں قسم قسم کی چیزیں ملی ہوتی ہے اور اس کے استعمال کی وجہ سے آدمی کا ہاضمہ متاثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ میں جو لعاب اور تھوک آتا ہے یہ معدے میں جا کر ہضم کے کام کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اجزاء تھوک کے اندر رکھے ہیں، لیکن جو آدمی برش کرنے کے بعد فوراً کھانا کھاتا ہے وہ بدہضمی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ جو برش میں جو ٹوتھ پیسٹ میں قسم قسم کی چیزیں ملی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے تھوک کے تمام اہم اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں، منہ میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، پھر جو تھوک معدے میں جا رہا ہے تو بیکار تھوک ہے، اس کی جو تاثیرات تھی، اس کے جو فائدے تھے، جو اچھی اچھی چیزیں اس میں تھی وہ ساری اس کیمیکل کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ تو برش میں تو یہ سارے نقصانات ہیں، جبکہ مسواک سر تاپا نفع ہی نفع اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی مسواک کے فضائل اور مسواک کے فوائد۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسواک کے مواقع کیا ہے، کب کب مسواک کرنی چاہیے۔ تو مسواک کا پہلا موقع ہے جب نیند سے بیدار ہو تو مسواک کرنی چاہیے۔ جب بھی دن اور رات میں، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نیند سے جاگتے تھے دن میں یا رات میں تو آپ مسواک فرماتے تھے، بلکہ آپ کے سرہانے حدیث شریف میں ہے کہ مسواک رکھی رہتی تھی اور آپ بیدار ہوتے ہی مسواک استعمال فرماتے تھے اور اپنے منہ کو صاف کرتے تھے۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، آئینہ ہے، قینچی ہے، سرما ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ اہتمام سے مسواک بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا موقع ہے۔ مسواک کرنے کا دوسرا موقع ہے وضو اور نماز کے وقت مسواک کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث شریف میں فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کو فرض اور ضروری قرار دیتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ مسواک کے اتنے سارے فضائل ہیں اور ایسے ایسے فائدے آدمی کو مسواک کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، تو آپ کی چاہت یہ تھی کہ مسواک کو ضروری اور فرض قرار دیا جاتا، لیکن آپ نے امت کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے اس کو فرض قرار نہیں دیا۔ ہم کو حضور کی اس چاہت پر مر مٹنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی تاکید کر رہے ہیں، کتنے اہتمام سے فرما رہے ہیں کہ میری چاہت یہ تھی کہ سب کرتے۔ میرے بزرگوں، سوچنا چاہیے کہ ہم حضور کی اس چاہت کو کتنا اپنا رہے ہیں۔ دعوے تو ہم محبت کے کرتے ہیں، لیکن صرف دعووں سے کام نہیں چلتا، محبت تو اظہار چاہتی ہے۔ کسی عربی کے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو محبوب کا کہنا مانتا۔ اس لیے کہ آدمی تو اپنے محبوب کا غلام ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرتے اور ہمارا کوئی وضو بغیر مسواک کے نہ ہوتا۔ جیسے واقعہ لکھا ہے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک مرتبہ وہ سفر میں وضو کر رہے تھے اور مسواک کی ان کو ضرورت تھی، مسواک نہیں مل پائی تو انہوں نے 1 دینار دے کر مسواک خریدی۔ 1 دینار سونے کا ایک سکہ، مسواک حالانکہ کوئی مہنگی چیز نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھی 10-20 روپے میں مل جاتی ہے، انہوں نے سونے کا ایک سکہ دے کر مسواک خریدی۔ کچھ ساتھیوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنی بڑی رقم آپ نے مسواک خریدنے میں خرچ کر دی، ایسا تو کوئی ہے نہیں کہ وضو مسواک کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان سونے چاندی کی اور ان روپے پیسے کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ مجھے تو یہ ڈر لگا کہ اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ تو نے سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے پیسے کیوں خرچ نہیں کیے، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ یہ ان کا عمل تھا، اللہ کے نبی کی ارشاد کی ایسی انہوں نے قدر کی۔ یہ تب ہوگا جب کہ یقین مضبوط ہوگا، یہ تب ہوگا جب کہ ہمیں نیکی پر ثواب ملنے کا ایسے یقین ہوتا جیسے اس مزدور کو یقین ہوتا ہے جو دن بھر جان توڑ محنت کرتا ہے اور صبح سے لے کر رات تک پسینہ بہاتا ہے، گھر والوں سے الگ رہتا ہے اور روکھا سوکھا کھاتا ہے۔ اتنی سب قربانیاں
دینا اس کے لیے اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ دن کے ختم پر شام میں 500 کا نوٹ ملنے والا ہے. تو کاغذ کے ایک نوٹ کا یقین ہونا آدمی کو اتنی ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار کر دیتا ہے. اگر ہمیں ثواب کا یقین ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے نیکیاں کمانا آسان ہو جاتا. بہرحال یہ مسواک کا دوسرا موقع ہے وضو اور نماز کے ساتھ. وضو کے ساتھ کر لی تو اب نماز سے پہلے مستقل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وضو اور نماز کے بیچ میں لمبا فاصلہ اور گیپ ہو گیا تو نماز سے پہلے مستقل مسواک کر لینی چاہیے. تیسرا موقع ہے مسواک کا گھر میں داخل ہونے کے وقت مسواک کرنا. حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا سب سے پہلے آپ مسواک فرماتے تھے، تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ وہ بھی اس طرح مسواک کریں. کیونکہ مسواک کرنے سے منہ کی بدبو دور ہو جائے گی اور گھر والوں کو اس عمل سے، ہمارے اس منہ کی بدبو سے تکلیف نہیں ہوگی. امت کو یہ سبق دینا چاہتے تھے، اس لیے آپ گھر میں داخل ہو کر فوراً مسواک فرماتے تھے. اور مسواک کا چوتھا موقع یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے مسواک کیا جائے. نمبر 5 جب منہ میں تبدیلی اور تغیر اور بدلاؤ محسوس ہو تب مسواک کیا جائے. نمبر 6 سونے سے پہلے مسواک کی جائے. جی ہاں، سونے سے پہلے مسواک کرنا. آج کل سائنسدانوں نے بھی پیترا بدلا. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ صبح اٹھتے ہی برش کرنا چاہیے اور لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پر یہی بات چھائی ہوئی ہے، لیکن اب سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد تو ٹھیک ہے برش کرنا اہم ہے، اس سے زیادہ اہم سونے سے پہلے برش کرنا ہے، دانتوں کو صاف کرنا ہے. کیوں؟ ایک ڈاکٹر سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے یہ بتلایا کہ دن بھر آدمی کا منہ حرکت میں رہتا ہے، بات چیت کرتا ہے، کچھ نہ کچھ بولتا ہے، آدمی جاگتا ہے تو منہ میں حرکت رہتی ہے جس کی وجہ سے جراثیم کو تباہی پھیلانے کا اتنا موقع نہیں ملتا. لیکن جب آدمی سو جاتا ہے اور اس کا منہ پرسکون ہو جاتا ہے تو اب جو بیکٹیریا ہے اور جو جراثیم اور جرمز ہے ان کو نقصان پہنچانے کا اچھا موقع مل جاتا ہے اور پھر وہ تباہی مچاتے ہیں. اس لیے سونے سے پہلے آج کل برش کرنے کو آپ دیکھ لیجئے ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے ہی سونے سے پہلے وضو کا حکم فرمایا، ترغیب دی، سنت قرار دیا. روایت میں فرمایا اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، جب سونے کے لیے بستر پر آؤ تو ویسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے کرتے ہو، اور جیسے نماز کے وضو میں مسواک کی جاتی ہے تو اس میں بھی مسواک کی جائے گی. یہ چھٹا موقع. اور مسواک کرنے کا 7واں موقع ہے جس آدمی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے مرنے کا وقت قریب ہے، جو قریب المرگ ہو جائے، اس آدمی کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے. جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن وہ وہاں موجود تھے، حضرت عائشہ کے بھائی تھے، حضور حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے. تو ان کے ہاتھ میں ایک تر اور تازہ ٹہنی تھی. آپ علیہ السلام اس کو دیکھنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمجھ لیا کہ آپ مسواک فرمانا چاہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے وہ لکڑی لی، اس کو چبا کر برش اور مسواک بنایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا اور آپ نے بہت اچھی طرح سے مسواک فرمایا. تو معلوم ہوا کہ قریب المرگ آدمی کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے. تو یہ چند مواقع مسواک کے ذکر کیے گئے. آخری بات یہ ہے کہ مسواک کے آداب کیا ہیں، مسواک سے متعلق کچھ اہم باتیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسواک کس لکڑی کی ہونی چاہیے. تو سب سے بہتر جو مسواک ہے وہ پیلو کی مسواک ہے، جو عام طور پر ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے، یہ پیلو کی مسواک یہ سب سے افضل ہے. اور دوسرے نمبر پر زیتون کی مسواک ہے جو اس طرح کی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ نیم کی لکڑی کی اور دوسری جو مسواک ملتی ہے ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ انار کی لکڑی اور بانس کی لکڑی کی مسواک کرنے کو فقہا نے منع کیا ہے، اس لیے کہ اس سے مسوڑے اور دانت کو نقصان پہنچتا ہے. دوسری بات یہ کہ مسواک کی لکڑی کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے موٹائی میں اس کے برابر ہونی چاہیے اور شروع میں لمبائی میں ایک بالشت ہونی چاہیے. استعمال ہوتے ہوتے اگر وہ کم ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور کیسی ہونی چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ سیدھی ہو، اس کے بیچ میں گرا اور گانٹھ نہ ہو. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی خیال رکھی جائے، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ مسواک جو ہے نہ تو بہت زیادہ سخت ہو جس سے مسوڑوں کو نقصان پہنچے، نہ بہت زیادہ نرم ہو کہ جس سے بدبو اور میل ہی زائل نہ ہو، پیلا پن ہی دور نہ ہو. تو اس بات کا خیال رکھنا بہتر ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ مسواک کیسے پکڑنی ہے اور مسواک کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو وضو کا جو طریقہ ہم نے پریکٹیکلی دکھایا تھا تو اس میں مسواک بھی کر کے دکھائی تھی. مختصراً یہ کہ مسواک کو ایسے پکڑا جائے کہ 3 انگلیاں اوپر کی طرف ہو، باقی 2 انگلیاں نیچے ہو، اور یہاں سے سیدھی طرف اوپر سے شروع کیا جائے اور یہاں ختم کیا جائے، پھر نیچے سیدھی طرف سے شروع کر کے یہاں ختم کیا جائے. یہ ایک مرتبہ ہو گیا. پھر مسواک کو دھو کر نچوڑ لیا جائے، پھر ایسے ہی دوسری مرتبہ، پھر نچوڑ کر پھر تیسری مرتبہ. اس طرح سے مسواک کرنی ہے. مسواک کرنے سے پہلے مسواک کو دھو لیا جائے، استعمال کرنے کے بعد بھی مسواک کو دھو لیا جائے، اور استعمال کرنے کے بعد اس کو کسی جگہ کھڑا رکھ دینا چاہیے. اس کو آڑا اس طرح پڑا ہوا نہیں رکھنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے. تو بہرحال مسواک کی جو سنت ہے بہت پیاری سنت ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ دین و دنیا کے کتنے فائدے ہیں. لیکن تعجب اور افسوس کی بات ہے اس کے باوجود بہت کم لوگوں کی مسواک کی طرف توجہ ہے. مارکیٹ میں جس چیز کا شارٹیج ہوتا ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. مسواک بہت کم لوگ کر رہے ہیں. اگر ہم اس مردہ سنت کو زندہ کریں
تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ثواب اور فضیلت کی بات ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو آدمی فتنے کے زمانے میں، فساد کے زمانے میں میری سنت کو لازم پکڑے گا، لوگ چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ سنت کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جو آدمی مردہ سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو جتنے لوگ اس کے زندہ کرنے کی وجہ سے عمل کریں گے، تمام لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے ہم عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہمیں اپنی زندگی میں مسواک کی سنت کو داخل کرنا ہے، اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا ہے، اور اپنے گھر میں بھی مسواک کو زندہ کرنا ہے، اولاد میں، دوست و احباب میں مسواک تقسیم کرنی چاہیے، ہدیے میں دینا چاہیے اور ترغیب دینی چاہیے مسواک کرنے کی، اس لیے کہ مسواک یہ کوئی صرف پرانے زمانے کا دانت صاف کرنے کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے۔ مسواک صرف لکڑی نہیں، محبت کی نشانی ہے، صرف صفائی نہیں، نیکی بھی ہے، صرف نظافت نہیں، عبادت بھی ہے۔ اس لیے اس سنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پوری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھال کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔